یہ تو ہارون صاحب عمران خان صاحب نے واضح کر دیا ملک کے اندر جن کو بڑا ہم سمجھتے تھے کہ ان کی بڑی آوازیں ہیں، سین وائسز بھی کہتے تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کیا پاکستان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے؟ افواہیں گردش کر رہی ہیں، کمال ہے۔ وہ ویزا روک دیا ہے پاکستانیوں کا، ورک ویزا تو صرف پاکستانیوں کا روکا ہے، وزٹ ویزا تو کچھ اور کا بھی روکا، مگر انڈیا کا نہیں روکا۔ انڈیا میں کرونا پاکستان سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ اور یہ ابھی وہ جو نعیم کیا وہ شہر کا نام ہے، موساد کے چیف کی اور وزیر اعظم اسرائیل کی اور سعودی عرب کے پرنس محمد کی جو ملاقات ہوئی ہے، تو وہ یہ کس سلسلے میں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ سعودی عرب کے سلسلے میں ہے؟ اور یہ جو اچانک کچھ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں بولنے پر لگے ہیں، اچانک بالکل، تو مطلب یہ لوگوں کو آزادی دے دی گئی ہے کہ وہ جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں کریں۔ اپوزیشن بھی مخالفت نہیں کر رہی ہے اپوزیشن کو تسلیم کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی اپوزیشن لیڈر نے کہا ہو کہ ہم اس پہ سٹینڈ لیں گے؟ اپوزیشن لیڈر اور تو ہر چیز پہ سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں، یعنی پیرول پہ تو اور یعنی اتنا ہنگامہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کھانا اچھا نہیں ملا اس پہ تو آپ نے دیکھا کسی اپوزیشن لیڈر کو؟ اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے عمران خان صاحب کے دباؤ نہیں ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دباؤ قبول نہیں کروں گا۔ اور کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان مان لے؟ جیسے ہی پاکستان مان لے گا عالم اسلام سارا مان لے گا، اس لیے کہ یہ آخری دیوار ہے پاکستان، اور بہت مضبوط دیوار ہے، یہ واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کے پاس وہ میزائل ہیں، وہ ایٹمی قوت ہے، وہ فوج ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اور یہ تو مدتوں سے ان کی خواہش رہی اور جنرل مشرف کی بڑی خواہش تھی، مگر سب ڈرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب ایک بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، جس حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جس حکمران کو وہ رہے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ابھی اس جنازے کو، کیا وہ کوئی اپنا خواجہ نظام الدین اولیاء تھے؟ خادم حسین رضوی کیا تھے وہ؟ مطلب کوئی معین الدین چشتی تھے، داتا گنج بخش تھے؟ بس وہ ایک بات کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ذکر کرتے رہتے تھے، یہی تھا نا؟ بالکل۔ یا اس کے سوا بھی اوریٹر اچھے تھے، حافظہ اچھا تھا، اقبال کے شعر پڑھتے تھے، اور کمیونیکیٹر بہت اچھے تھے، اور کلچر کو سمجھتے تھے، مقامی کلچر کو۔ کتنی خلقت جمع ہوئی؟ کبھی ایسے جنازہ ہوا ہے پاکستان میں؟ کتنے بڑے بڑے لوگ اٹھ گئے؟ ایسا کبھی جنازہ ہوا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ 98% ڈان کے جریدے ہیرلڈ نے سروے کیا تھا خود، اور یہ کہا تھا کہ اگر یہ سروے ہم نے خود نہ کیا ہوتا تو ہم نے چھاپتے، یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ 98% لوگوں نے کہا ہم شرعی قوانین چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا مان لیں تو پاکستان کی نظریاتی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ اور کشمیر پہ پاکستان کا کیا مقدمہ رہے گا جی؟ پاکستان کے وجود کا جواز ہی ختم ہو جائے گا اس دن۔ اور قائد اعظم نے نہیں، صرف اقبال نے کہا تھا 1935 میں، عمر ان کی 60 برس ہو چکی تھی، بیمار وہ رہتے تھے، گلا ان کا خراب تھا، گھر سے نکلتے نہیں تھے، مگر کہا کہ میں اس کو روکنے کے لیے، وہ بنا تو 48 میں، اس کے 13 سال بعد انہوں نے کہا میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ قائد اعظم کا رویہ اتنا سخت تھا کہ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے سوا کوئی دوسری بات کرے۔